کیا چیز ہے جو کسی ہسپتال کو صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ علم اور جدت کا ایک ایسا مرکز بنا دیتی ہے جو برے اعظموں تک پھیلا ہو؟ تو آج ہم آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کے ماڈل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ آخر ان کی کامیابی کا راز کیا ہے اور یہ کس طرح مریضوں کی بہترین دیکھ بھال کو مستقبل کے ڈاکٹروں کی تعلیم کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہر بڑے ادارے کے پیچھے ایک بڑا وعدہ ہوتا ہے، اور آغا خان کا وعدہ وہ بالکل صاف اور سیدھا ہے: عالمی معیار کی دیکھ بھال، یہیں اور ابھی۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پکا ارادہ ہے کہ بہترین اور فوری سہولیات فراہم کی جائیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ عمل میں کیسے لایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں عالمی معیار، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ صرف کہنے کی بات تو نہیں ہے، یہ ان کے پورے مشن کی بنیاد ہے۔ چلیں اس کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کسی کو کوئی پیچیدہ طبی مسئلہ ہے۔ اب الگ الگ کلینکس اور ہسپتالوں کے چکر لگانے کے بجائے یہاں سب ماہرین ایک ہی جگہ پر موجود ہیں۔ اس کا فائدہ صرف سہولت نہیں بلکہ ایک منظم دیکھ بھال ہے۔ مطلب دل کا ڈاکٹر سیدھا نیورولوجسٹ سے بات کر سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس معیار کو خاص بناتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے، یہ ایک نجی لیکن غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیسہ بچتا ہے وہ واپس مریضوں کی سہولیات کو بہتر بنانے، نئی ٹیکنالوجی لانے اور عملے کی ٹریننگ پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ مقصد شیئر ہولڈرز کے لیے منافع بنانا نہیں بلکہ مریضوں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ لیکن بات صرف یہیں تک نہیں ہے۔ اصل میں اب ہم اس حصے پر آ رہے ہیں جو آغا خان ہسپتال کو واقعی سب سے الگ کرتا ہے۔ یہ صرف ایک ہسپتال نہیں، اس کی ایک دوہری شناخت ہے، اور اب ہم اسی ماڈل کو سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ ہے آغا خان کے ماڈل کے دو پہلو، جیسے ایک ہی سکے کے دو رخ۔ ایک طرف تو یہ بہترین علاج کے ذریعے مریضوں کو شفا دینے کی جگہ ہے، اور دوسری طرف یہ ایک طرح کی لائیو لیبارٹری ہے جہاں ڈاکٹروں اور نرسوں کی اگلی نسل کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ذرا سوچیں اس بارے میں، اسٹوڈنٹس اصل مریضوں سے سیکھ رہے ہیں اور مریضوں کو جدید ترین ریسرچ کا فائدہ مل رہا ہے۔ علاج اور تعلیم کا یہی ملاپ ہے جو اسے واقعی بہترین بناتا ہے۔ اور یہ جو زبردست ماڈل ہے، یہ صرف ایک شہر یا ایک جگہ تک محدود نہیں ہے، یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو بہت بڑے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کا کام کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ صرف پاکستان کی بات کریں تو یہ نیٹ ورک کافی بڑا ہے۔ کراچی میں مرکزی کیمپس تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کے لیے خاص ہسپتال بھی ہیں۔ اور بات صرف ہسپتالوں تک نہیں، ان کی پہنچ ڈائگنوسٹک سینٹرز، لیبز اور یہاں تک کہ گھر پر صحت کی خدمات تک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوشش صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں بلکہ ہر ایک تک پہنچنے کی ہے۔ اور یہ کام صرف پاکستان تک ہی نہیں ہے، سرحدوں کے پار مشرقی افریقہ میں بھی یہی ماڈل کامیابی سے چل رہا ہے۔ وہاں نیروبی میں بھی ایک بڑا ہسپتال ہے اور ساتھ میں سینٹرز اور لیبز کا پورا نیٹ ورک ہے۔ یہ چیز دکھاتی ہے کہ یہ ماڈل نہ صرف کامیاب ہے بلکہ اسے دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی اپنایا جا سکتا ہے، اور یہ دنیا کے دو اہم علاقوں میں صحت کے نظام کو مضبوط کر رہا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہم ایک بنیادی سوال پر آتے ہیں، کیا ہوتا ہے جب کوئی ہسپتال صرف علاج کی جگہ نہ ہو بلکہ تعلیم اور نئی سوچ کا مرکز بن جائے؟ یہ جو دوہرا ماڈل ہے، یہ کسی بھی علاقے میں صحت کے پورے نظام کے مستقبل کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس میں آغا خان کی اصل میراث چھپی ہے، اور یہ ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ علاج اور تعلیم کو جوڑنے میں کتنی بڑی طاقت ہے۔